پھر نماز مغرب کا وقت آیا، آپ نے مغرب کے لیے اذان دی، نماز پڑھی، پھر 4 رکعت نافلہ مغرب پڑھی اور تسبیحات، تعقیبات، دعائیں، سورے جو بھی پڑھنا ہے پڑھے، پھر کھڑے ہوئے اذان دی، عشاء کی نماز ہو گئی 5 اذانیں، ٹھیک ہے، اشکال برطرف ہو گئی۔ یہ جو طریقہ ہے، اس میں ایک جو فقہی موشگافی ہے وہ یہ ہے کہ 2 نمازیں اگر ملا کے پڑھ لیں، ملا کے کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت ظہر پڑھی، اس کے بعد آپ نے نوافل نہیں پڑھے، اور بس اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ کے تسبیح بی زہرا پڑھ کے آپ کھڑے ہو گئے اور نماز عصر پڑھی، تو پھر اذان کی ضرورت نہیں ہے، اقامت کہیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ ضرورت نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ تاکید نہیں ہے، یہ نہیں کہ اگر پڑھیں گے تو بدعت ہو جائے گی۔ اور اگر نوافل ادا کی درمیان میں تو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ فصل ہو گیا، جیسے مغرب پڑھی 3 رکعت، اس کے بعد آپ نے نافلہ نہیں پڑھی، فوراً عشاء پڑھی، تو فصل نہیں ہوا۔ 3 رکعت نماز مغرب پڑھی، اس کے بعد 4 رکعت آپ نے نافلہ بھی پڑھی، تو یہ فصل ہو گیا۔ تو اب تاکید یہ ہے کہ آپ ضرور نماز عشاء کے لیے اذان کہیں اور پھر نماز پڑھیں، اتنا فصل۔ مسجد میں اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں تو مسجد کی ڈسپلن کی پابندی کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں اس ترتیب سے تو ضرور 5 وقت کی اذان دیں، اور اگر مسجد میں بھی دیں تو بہتر ہے، افضل ہے۔ ہماری مسجدوں میں بھی 5 وقت اذان، 5 وقت مطلب 5 بار اذان۔ گھر میں اگر آپ اذان ویسے بھی دیتے ہیں نماز کے وقت پر تو سبب خیر و برکت ہے۔ جیسے آپ اٹھے صبح، گھر میں اذان دے دی، اس نیت سے کہ اذان کی آواز گھر میں گونجے، بچے بیوی جنہیں اٹھنا ہے آپ کی اذان کی آواز سن کے اٹھیں، اور آپ اذان دے کے مسجد چلے گئے، ٹھیک ہے نا، یہ خود ثواب ہے، اور اس کی برکتیں ہیں، اس کے آثار ہیں، اس کی تاثیر ہے۔ اسی طرح ظہر کی اذان دی، مسجد چلے گئے، گھر میں بھی روشن کیا چلا، مسجد میں بھی روشن۔ مغرب کا وقت ہوا، گھر میں اذان دی، پھر مسجد چلے گئے، ٹھیک ہے نا، ثواب ہے۔ اس وقت اتنا کافی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔